الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، حسب سابق میں نے قرآن حکیم کی چوتھے پارے کے 8ویں رکوع کی ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے تلاوت کی ہے سیرت کے حوالے سے۔ سیرت کا موضوع جو ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ میں نے بڑے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں جانے یا نہ جانے، محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور جانے۔ کبھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عجیب اور لاجواب انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پچھلے درس میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قدر جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کا نام بھی الہامی نام ہے۔ میں نے ایک کمپیریزن عرض کیا کہ آپ کے 9 چچا تھے اور چچوں کے نام بھی عرض کیے، معنی بھی عرض کیے، پھر سارے انبیاء کے جو نام ہیں ان کے معنی بھی عرض کیے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ جتنا بامانی نام ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا ہے، بلکہ حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد ہیں، اللہ نے اپنے نام میں سے محمد رسول اللہ کا نام پیدا کیا۔ اس کے روٹس مادہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، احمد جو نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد ہے اور وہ محمود ہے، ان کا جو ابتدائیہ ہے یا اس کے روٹس ہیں یا مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، اے میم دال اس کا مادہ ہے۔ تو محمد کا مطلب ہے کہ جس کی بہت تعریف کی گئی۔ محمد کا مطلب ہے کہ بے اختیار جس کی تعریف ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو، جس کے کمالات اور خوبیاں کبھی بھی ختم نہ ہو، جس کا جز قابل تعریف ہو۔ اور کہتے ہیں اس میں ایک استمرار پایا جاتا ہے کہ لہجہ بلہجہ، گھڑی بگھڑی، نو بنو، ہر آن نئی آن بان شان کے ساتھ جس کی تعریف کا سلسلہ ہے جاری رہے، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اور میں نے پچھلے درس میں ضمناً ایک بات عرض کی تھی کہ آپ کی کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اذان دیکھ لیں، تکبیر دیکھ لیں، جماعت نماز دیکھ لیں، تشہد دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک دیکھ لیں، اس کے بعد ہماری نماز جنازہ ہے اسے دیکھ لیں، پھر قبر میں سوال و جواب ہے انہیں دیکھ لیں، پھر حشر والے دن دیکھ لیں کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، سبھی انبیاء کہیں گے تو الی غیری، بھئی کسی اور کے پاس جائیں، لست لہا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ میرا کام ہے، میرے پاس آئیں، میں اللہ سے آپ کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا، اللہ کے عرش کے پائے کے قریب میں 7 راتیں 7 دن مسلسل اپنی امت کے لیے میں استغفار کروں گا کہ یا اللہ مہربانی فرمائے میری امت جو ہے اسے آپ معاف فرما دیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی بلا شبہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی جو ہیں یہ خدا تو نہیں ہوتے، سچی بات یہ ہے، لیکن ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلا شبہ انسان ہیں، قطعاً کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہاشم کے بیٹے ہیں، وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں، وہ قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ قمرہ کے بیٹے ہیں، وہ کعب کے بیٹے ہیں، وہ لوئی آل ورلڈ کبھی آپ دیکھ لیں، جناب اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ چونکہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میں تو اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ جیسا انسان بھی کوئی نہیں، بشر بھی کوئی نہیں، اور آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں۔ سچی بات یہ، جو تعلیمات آپ لائے ہیں اس سے بڑا نور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، ہمیں عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، شان ملی ہے، کس کی وجہ سے ملی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، شاید میں نے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا یا نہیں کیا، سن لیں، اگر کیا ہے تو ریپیٹیشن ہو جائے گی ذرا، کہ اللہ پاک نے جو انتخاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی ایسی نہیں ہے۔ ہمارے زیادہ پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ کہتے دیکھیں جی اتنی شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ایک شادی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جس کی اپروول اللہ نے آسمان سے نہ دی ہو۔ نبی تو کام کرتی ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کام اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب خدیجہ سے تو شادی اس وقت ہوئی جب آپ بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جناب سودا دیکھ لیں، جناب صدیقہ عائشہ دیکھ لیں، زینب بنت خزیمہ ہے، زینب بنت جاش ہے، جناب جویریہ ہیں، ماریہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، صفیہ ہیں، میمونہ ہیں، ام سلمہ ہیں، حفصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو یہ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، آپ یقین کریں کہ اس کی اپروول منظوری اللہ نے آسمان سے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ یہاں پہ شادی کی۔ آپ ان کے معنی پہ، الفاظ پہ کبھی غور کر لیں۔ خدیجہ ہیں، اٹ مینس حاجیوں کی خدمت کرنے والی، جناب عائشہ صدیقہ ہیں، عائشہ کے 2 معنی لغت میں آتے ہیں، ایک زندہ رہنے والی اور ایک جو ہے راحت والی۔ سودا آپ کی ایک بیوی تھیں آرام والی۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کی گئی، چنی ہوئی۔ ام حبیبہ محبت کرنے والی ہیں۔ جناب زینب 2 زینب تھیں، استغفار کرنے والی ہیں۔ تو حفصہ رات کو قیام کرنے والی ہیں، تہجد کی نماز ادا کرنے والی۔ ام سلمہ ہیں، سلامتی والی۔ کوئی نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں چھوڑ کے کبھی آپ اس پہ ذرا غور کر لیں۔ یہ بظاہر تو بڑی عام سی باتیں ہیں لیکن عام نہیں ہیں، کبھی آپ ان پہ تھوڑا سا توجہ کریں اور غور کریں۔ یہ بڑی مشکل سی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم تو اوورال جو بڑی معروف اور مشہور باتیں ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن کبھی آپ غور کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور مہربانی تھی۔ 3 دن آپ کی امی نے آپ کو دودھ پلایا، جناب آمنہ نے۔ پھر شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، ثویبہ، یہ ہماری بچیوں کے نام صوبیہ ہوتے ہیں، پروننسیشن یہ درست نہیں ہے، ثویبہ صوبیہ درست نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا دودھ پیا ان کا نام تھا ثویبہ، اور یہ لونڈی تھیں ابو لہب کی۔ ابو لہب رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ بھی دودھ شریک بھائی تھے، رضائی بھائی تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جناب حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ۔ بلکہ اگر ایک دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حمزہ تھے، ان کی والدہ کا نام تھا حالہ بنت وہیب۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا تھے ان کا نام تھا وہب، یہ دونوں بھائی تھے، وہیب بھی اور وہب بھی۔ تو یہ 2 جو چچا زاد بہنیں ہیں، بڑی بہن جو چچا زاد جو اپنا وہیب کی بیٹی تھی وہ رسول اللہ کے دادا کے نکاح میں تھی،
جو وہب کی بیٹی تھی آمنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نکاح میں تھی، تو اس اعتبار سے یہ خالہ کے بیٹے بھی تھے اور یہ دو شریک بھائی بھی تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ، یہ 3 سال بڑے تھے، حضرت عباس 2 سال بڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو دودھ پلایا ثویبہ نے، یہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، بلکہ اور ایک دلچسپ بات عرض کروں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سگے بھائی تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کے، آپ کے والد جو ہیں جناب عبداللہ، سگے بھائی۔ تو لونڈی نے آ کے بتایا کہ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، انہوں نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا ابو لہب نے، اٹ مینس کہ تم آزاد ہو، آزاد۔ تو ثویبہ کو آزاد کر دیا اسی دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ لونڈی نے، ثویبہ نے آ کے بتایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ثویبہ مینس ثواب والی، صوبیہ ہوتا ہے صوب، کپڑا، کپڑے والی، یعنی اس کا اصل نام جو ہے وہ ثویبہ ہے۔ پھر آپ کو دودھ پلایا ام ایمن۔ ام ایمن جو ہے یہ رسول اللہ کے والد کی کنیز تھی، ام ایمن اٹ مینس برکت والی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ جانتے ہیں معروف نام ہے حلیمہ، حلیمہ جانتے ہیں نا آپ، حلیمہ، حلیمہ سعدیہ۔ آپ یہی ذرا تھوڑا سا ملاحظہ فرما لیں، حلیمہ حلم والی قبیلہ کبھی آپ دیکھ لیں، سعدیہ بڑی برکتوں والا اور ساتوں والا قبیلہ۔ بڑی دلچسپ بات ہے، میں آپ سے اچھا ہے ذرا شیئر کر لوں کہ عمومی طور پہ خواتین آتی تھیں، بنی حوازن اور بنی ثقیف کی خواتین ہر نوزائیدہ بچہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتا تھا اس سے اپنے ساتھ رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھیں، تاکہ ان کی آب و ہوا بھی بدل جائے اور ان کی زبان دانی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ بڑے فریکوینٹلی، بڑے تھارولی بولتے تھے، عربی زبان، بڑے زبان جو ہے وہ فصیح اللسان تھے، لہٰذا بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا مکہ سے باہر، اور وہ سال میں 1-2 چکر لگاتی تھی خواتین کہ اب کوئی مکہ میں بچے ہوں گے تو ہم لے جائیں گے۔ خواتین آئیں، بنی حوازن اور بنو ثقیف، یہ 2 قبائل تھے، مکہ مکرمہ سے 64 میل کے فاصلے پہ طائف کے یہ 2 قبائل تھے، یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ عورتیں آئیں، انہوں نے دیکھا، پتہ چلا بھی فلاں فلاں گھر میں نوزائیدہ بچہ ہے، بچے لے لیے۔ تمام عورتوں نے یہ بچہ بھی دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بچہ یتیم ہے، تو کون ہمیں انعام کون دے گا؟ یتیم کا تو اس زمانے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی حال تھا ہی نہیں، سچی بات یہ ہے۔ بلکہ میں ضمناً اگر ایک بات عرض کروں، اس پہ انشاءاللہ پورا میں درس عرض کروں گا، یتیم جو ہے اس میں کیا حکمت تھی، کیوں یتیم پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم کے حق کیا ہے، یتیم کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے، کیا ہونا چاہیے یتیم کے ساتھ سلوک، انشاءاللہ اس پہ پورا درس میں عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے نا جی، 10 نبوی کی بات ہے، میں ضمناً یتیم کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ 4 سردار تھے طائف میں، آپ نے واقعہ طائف تو علماء سے سنا ہوگا، لیکن شاید یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی۔ 4 سردار تھے، عمر بن عمیر، اس کے 3 بیٹے تھے، حبیب، عبدی اللیل اور مسعود۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں جب وہاں پہ تشریف لے گئے، طائف تشریف لے گئے، تو طائف کے سردار کو اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد عبداللہ تھے، اور عبد المطلب جو مکہ کے سردار ہیں میں ان کا پوتا ہوں۔ یقین کریں میرے بھائیو عزیزو، سیرت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا تانا جو اس نے دیا نا عمر بن عمیر نے، اس نے کہا تو یتیم پیدا ہوا ہے، تیرا بھی اس معاشرے پہ کوئی حق ہے، تو میرے ساتھ بات ہی نہ کر۔ اندازہ لگانے آپ۔ ایک بھائی بولا، اس نے کہا نبیوں کا لباس ایسے ہی ہوتا ہے جیسا تیرے اللہ کے پاس تیرے لیے یہ لباس نہیں تھا۔ ایک بھائی بولا، اس نے کہا اللہ نے کعبۃ اللہ کا پردہ چاک کر دیا ہے اگر تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک بھائی بولا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں تیرے ساتھ بات بھی کروں۔ کسے کہا؟ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ۔ تو میں جو بات اصل میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ عورتیں آئیں، انہوں نے بچے لے لیے، محمد کچھ لیے نہیں لیا کہ یتیم ہے، کون انعام دے گا ہمیں تو ہمارا جو ہے وہ بھی نہیں ملے گا، جو ہم ڈیزرو کرتی ہیں، ہمارا استحقاق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، وہاں سے ایک خاتون جیسا میں نے عرض کیا حلیمہ، وہ بھی وہاں سے آ رہی تھی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں گدی پہ تھیں، ایک روایت میں کہ نہیں اونٹنی پہ تھیں، ان کی حارث خاوند جو ہے وہ بھی ساتھ تھے، وہ ذرا ان کی سواری کمزور تھی۔ یہ بچے لے کے مکہ سے نکل رہی تھی، وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی۔
ان عورتوں نے بتایا کہ ٹائم ضائع نہ کرنا، اس طرح ایک عبد المطلب ہیں، ان کا یتیم پوتا ہے، ان کے گھر چلی جانا، کسی سے پوچھ کے بچہ دیکھ لینا، اگر پسند آئے تو لے جانا۔ خیر وہ سیدھی وہیں پہ آئیں، حارث نے بھیجا کہ جاؤ حلیمہ کو بھی اندر سے جا کے دیکھو بچہ جو ہے، بجائے اس کے خالی چلے جائیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، چلے یتیم ہی صحیح اسے لے لیتے ہیں۔ کیا پتا تھا کہ یہ در یتیم ہے، یہ تو کائنات کا سردار بچہ ہے۔ بچہ دیکھا، بہت پسند آیا، بچہ باہر لے آئیں، خاوند کو کہا بھی یہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو ہم اسے بچے کو لے جائیں گے، ساتھ لے جائیں گے۔ اصل جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے وہ سنیں، اور حوالے سے بات عرض کرتا ہوں۔ علامہ شبلی یہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے سیرت نگار ہیں، بلکہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے لکھی، 7 جلدوں میں سیرت النبی علامہ شبلی اور سید سلمان ندوی نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بچہ لے لیا، اب بچہ لے جانے لگے تو جناب عبد المطلب باہر کھڑے ہیں، آگے حارث بیٹھے ہیں سواری پہ، تو پیچھے جناب حلیمہ بچے کو گود میں لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بیٹھی ہیں۔ اب اونٹنی ہو سکتی ہے کہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اب اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہی۔ ایک تو اونٹنی لاغر تھی، کہا کہ اونٹنی کمزور ہے، شاید اس لیے عبد المطلب نے کہا اونٹنی کمزور نہیں ہے، اصل میں بچہ پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں، بچے کو آگے نہیں جب تک بٹھائیں گے اونٹنی نہیں اٹھے گی۔ میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بچے کو آگے بٹھایا گیا تو اونٹنی چل پڑی، اور پھر ایسی چلی یہ اونٹنی کہ وہ تمام لوگ جو مکہ سے نکل چکے تھے، اس اونٹنی نے انہیں کراس کیا۔ تو کسی عورت نے حلیمہ سے کہا کہ مکہ جا کے سواری بدل لی ہے؟ اس نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ ہاں، یہ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ بچہ، یہ کہنے کا مقصد اتنی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام انسان نہ سمجھیں، یہ بہت بڑے انسان تھے۔ میں انشاءاللہ ان کی سیرت آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، کمپیریزن بھی کریں گے، عرض بھی کروں گا، آپ دیکھیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم بندگی اللہ کی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتے، سچی بات ہے، آپ انسان ہیں، انسان کامل ہیں، بڑے کامل اور مکمل انسان تھے، لیکن ہر چیز منفرد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سے۔ ایک خوبصورت بات اور میں اس کے حوالے سے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دودھ شریک بھائی حلیمہ کے بیٹے بھی تھے، ان کا نام تھا زمرہ۔ ایٹ اے ٹائم دونوں ہم اثر تھے، وہ بھی بچے یہ بھی بچے، وہ بھی امی کا دودھ پی رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب معمول یہ تھا جناب حلیمہ کا، دائیں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں، بائیں طرف زمرہ کو دودھ پلاتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ محمد ابھی سیر نہیں ہوئے، یعنی ابھی جو ہے نا وہ بھوک ہے باقی ہے۔ میں نے بائیں طرف دودھ پلانے کی کوشش کی، کہتی ہیں خدا کی قسم محمد نے بائیں طرف دودھ پینا گواری نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے بھائی کا حق نہیں مار سکتا۔ اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بھی اپنے بھائی کا حق نہیں مارا۔ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، اور ہم اللہ ماشاءاللہ 80 سال نمازیں پڑھ کے تو دوسرے کی زمین پہ قبضے کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ دیکھیں نا ذرا کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ سے میں عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال، آپ کی امی بھی فوت ہو گئیں، تو دادا پرورش کر رہے ہیں، تو مکہ میں ایک وبا پھیل گئی آشوب چشم کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ہوئے ہیں، یہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، آشوب چشم کی بیماری آ مکہ کے معالج کے پاس آپ کے دادا لے گئے آپ کو، کوئی اس نے جو اس زمانے میں جو بھی ہوگا اس نے علاج کیا۔ کسی نے بتایا کہ نہیں، آپ یہ یمن کے رستے پہ فلاں راہب ہے نا جو عیسائی کو راہب ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے جیسے ہمارے ہاں بعض بزرگ دم شم کرتے ہیں، تو وہاں لے جائیں اس کے پاس۔ دادا لے گئے، وہاں پہ لے گئے۔ محمد ابھی بچے ہیں، 7 سال عمر ہے۔ یہ ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، باقی میں جو ہمارا موضوع ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ لے گئے، دروازہ ناک کیا تو وہ باہر آیا، راہب باہر آیا، دیکھتا ہی رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 7 سال عمر ہے۔ کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ عبد المطلب بولے میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کیوں؟ کہتا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوگا. کہا اس کا والد فوت ہو چکا ہے، میرا پوتا ہے. اس نے بڑی عزت افزائی کی اندر لے گیا. کہا کہ میں آیا ہوں اصل میں بچے کو اشوب چشم ہے، تو ذرا آپ اسے کوئی جھاڑ پھونک کر دیں، کوئی دمشم کر دیں. اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچہ کائنات کا طبیب بن کے آیا ہے، یہ تو خود حکیم ہے. یہ بچہ، اس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے یہ بچہ یہ کائنات کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے. سنیں بڑی خوبصورت بات ہے. اس نے کہا کہ اس بچے کا لعاب جو ہے نا وہ اس کے آنکھوں پہ لگائیں، بچہ ٹھیک ہو جائے. اگر آپ ایک آبجیکشن کریں کہ کیسی بات میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا. چلیں اگر یہ بات نہیں سنی، یہ تو سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کی تو غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈس لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے محسوس ہی نہیں ہوا سانپ نے ڈسا ہے. پھر غزوہ خیبر کی بات ہے، تمام قلعے فتح ہو گئے، قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو بلکہ رات تھی تو آپ نے فرمایا کہ صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلعہ فتح کروا دے گا. بڑا پرولانگ ہو گیا اس کا جو محاصرہ ہے، 1 مہینہ کم و بیش. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صبح اس بندے کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کروا دیں گے. ساری رات صحابہ عبادت کرتے رہے، شاید صبح میرا قرے میں نام آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فلاں بندہ. صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ نے دیکھا، فرمایا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ نے اشوب چشم ہے. یا رسول اللہ وہ اپنے خیمے، فرمایا بلائے علی کو بلائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ نے اپنا لعاب لگایا. خدا کی قسم ساری زندگی کبھی تکلیف نہیں ہوئی. تاریخ کے معتبر حوالے ہیں، چلیں اس بات کو آپ نہیں مانتے، میں رسول اللہ کے لعاب کے حوالے سے جو بات عرض کر رہا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان جنہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ شرک کی ہلکی سی بو بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا، نام کیا ہے؟ قاسم، تقسیم کرنے والا. زینب باپ کی بیٹی ہیں، استغفار کرنے والی. ایک بیٹی ہے رقیہ، رقیہ مطلب خدمت کرنے والی، خاوند کی خدمت کرنے والی. ام کلثوم، ام کلثوم کا مطلب ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی. ایک آپ کی بیٹی ہے فاطمہ، آپ جانتے ہیں فاطمہ کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والی. پھر آپ کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ جن کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر. پھر آپ کے ایک اور بیٹے تھے ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اس بچے کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم مطلب ہے بزرگی والے. ذرا تھوڑا سا آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی رسول اللہ کی ازواج مطہرات، رسول اللہ کا سارا خاندان آپ دیکھ لیں. اللہ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ کہیں بھی ہلکی سی بھی شرک کی بو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں. آپ اندازہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے. ضمناً ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، شاید آپ نے نہ سنی ہو، عرب میں 6 نام اور بھی تھے محمد. آپ نے سنا نہیں تھے، میں عرض کر رہا ہوں تھے 6 نام محمد اور بھی تھے. جب عرب والوں نے سنا کہ یہودیوں نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں تورات میں اور انجیل میں ان کا نام محمد آیا ہے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے، بعض عربوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے نام محمد رکھے کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے یہ وہ آخری نبی ہو. حوالہ دے دیتا ہوں، بے شک آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں. قاضی ایاز نے شفا میں لکھا ہے، ابن سید الناس نے لکھا ہے، ابن فورک نے لکھا ہے، علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ 6 نام اور بھی، میں نام بھی عرض کر دیتا ہوں سن لیں. محمد بن عدی بن ربیہ، محمد بن ابیہا، محمد بن مسلمہ، محمد بن حمران، محمد بن سفیان، محمد بن برا اور محمد بن خزائی. یہ 6 نام عرب میں یعنی محمد اور بھی تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. سیرت ابن اسحاق نے، یہ بڑی سیرت کی ایک معتبر کتاب ہے اور بڑی ابتدائی سیرت کی کتابوں میں سے ہے سیرت ابن اسحاق، پھر اس کے بعد سیرت ابن ہشام. سیرت ابن اسحاق نے جس رات پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ، ایک یہودی عالم جو تاجر بھی تھا مکہ میں تھا، مکہ صبح سویرے مطاف میں آیا. سارے سردار بیٹھے تھے، مطاف مینس جہاں پہ طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا. سارے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، یہ سارے سردار بیٹھے ہیں.
آ کے کہتا ہے کہ رات کو کوئی بچہ پیدا ہوا گھر میں، کسی گھر میں؟ کہتے ہیں نہیں. کہتا ہو نہیں سکتا، آپ پتہ کریں کوئی بچہ پیدا ہوا. حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک تو میں نے ابھی عرض کیا کہ سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے. پھر کس نے روایت کیا ہے؟ الشام بن عروہ نے اپنے والد سے. انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک تاجر مکہ بھی آیا ہوا تھا اور اس نے صبح آ کے مطاف میں سرداروں سے پوچھا، پتہ چلا کہ عبد المطلب کا یتیم پوتا پیدا ہوا. کہا بچے کو لائیں گے. بچے کو لایا گیا. یقین کریں کہ بچے کو دیکھا، اسے تھوڑا سا ایسے پلٹ کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے تو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پشت مبارک میں تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا، اور اسے کہتے تھے مور نبوت. یہ مور نبوت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو کہنے لگا کہ آج نبوت بنی اسحاق سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے. یہ وہ بچہ ہے، میں نے دیکھا رات سرخ ستارہ طلوع ہوا ہے، اور سرخ ستارہ وہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان کی پیدائش کی رات تھی. آج وہی نبی ہے جو. اور اگر آپ کے ذہن کے کسی کھونے قدرے میں بھی یہ بات جائے سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اگلا درس انشاءاللہ میں اس پہ دوں گا، کہ تورات میں اور انجیل میں حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی ہادی رہنما بشیر نذیر نبی رسول خدا کی قسم ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے نبی کی بشارت نہ دی ہو محمد رسول اللہ. اللہ فرماتے ہیں مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے محمد کی نشانیاں تورات اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں. عبداللہ بن سلام ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے. ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا، سر درس. عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، قباء میں رہے 14 دن. پھر اس کے بعد جمعے والا دن تھا، آپ تشریف لے آئے مدینہ تے. اب یہ منتظر ہے، پتہ ہے مدینہ والوں کو کہ نبی آخر الزمان آئے ہوئے ہیں، قباء میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آنا ہے، جلدی آنا ہے مدینہ طیبہ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، بات مختصر کرتا ہوں، میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا اپنی پھوپھی کے گھر میں. کھجور پہ میری پھوپھی تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اور انہوں نے مجھے ہمیں رسول اللہ کے آنے سے پہلے بتایا ہوا تھا سفید لباس ہوگا، جمعے والے دن آئیں گے، یہ وقت ہوگا، فلاں مدینہ کے فلاں جو بازار ہے اس سے داخل ہوں گے محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہیں. کہتے ہیں میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوا وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے. کہتے ہیں میں نے وہیں سے چھلانگ لگا دی، دوڑ کے میں گلی میں آیا. 2 ناشناس سے چہرے مجھے نظر آئے. ایک چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب میری نظر محمد رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی، میں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے. یہی وہ نبی آخر الزمان ہے جس کے ہم منتظر ہیں. یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ کئی درس چاہیے کہ یہودی مدینہ کیا لے رہے تھے. یہودی اصل میں منتظر تھے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے. یہ شام سے آئے، کچھ جو ہے وہ یمن چلے گئے، کچھ جو ہے وہ ادھر چلے گئے اپنا اس کی طرف جو ہے خیبر کی طرف چلے گئے. یہ رسول اللہ کے منتظر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے تبع بن اسد یہودی علماء کے ساتھ مدینہ سے گزرا. یہودی علماء نے جب مدینہ کے نخلستان دیکھے، گلیاں دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو وہی شہر ہے کہ جو نبی آخر الزمان کا شہر ہے، ہم نے تو یہاں پہ آنا تھا. اس نے کہا یقین ہے آپ کو کہ یہ وہی شہر ہے؟ کہنے لگے جی ہماری کتابوں میں اس شہر کی وہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس مدینہ کی، اس شہر کی ہے. یثرب نام تھا، اس کی نشانیاں ہیں. ہمیں اجازت دے دیں ہم جہاں پہ رک جائیں. وہ رک گئے وہاں پہ. تبع بن اسد نے، یمن کے حکمران نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے لیے ایک مکان تعمیر کروایا وہاں پہ مدینہ میں. زاد المعاد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ نے یہ تو سنا ہوگا علماء سے کہ ابو ایوب انصاری وہاں پہ اس گھر میں تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہر بندے کی خواہش تھی رسول اللہ ہمارے مہمان بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار لپیٹ دی اس اونٹنی کی کہ یہ مامور من اللہ ہے، جہاں پہ اللہ چاہیں گے یہ وہاں پہ بیٹھ جائے گی.
آپ یقین کریں ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. یہ وہی گھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے تبع بن اسد نے محمد رسول اللہ کے لیے تعمیر کروایا تھا. ہمارے نبی کی نشانیاں تو روز اول سے الحمدللہ جتنے نبی آئے, یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے جلیل القدر نبی نے کن الفاظ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. بات میں عرض کر رہا تھا کہ نام کیا رکھا جی بچے کا؟ الحمدللہ محمد. یہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا نام ہے. میں ضمناً ایک بات آپ سے عرض کروں, بڑی سننے والی بات. اللہ نے بڑے جلیل القدر نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, بڑے جلیل القدر نبیوں کا. یہ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے, بات سننے والی ہے. اللہ نے حرف ندا کے ساتھ یاد کیا ہے یا. اللہ تو اس بات پہ قادر ہے, اللہ کو ایسے ادب آداب کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تو اے یا آدم, اے آدم. سنیں, میں آیتوں کے حوالے سے بات عرض کرتا ہوں. قرآن کی آیتیں آپ جانتے ہیں نا, میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن میری خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے میں ہر بات آپ کے قرآن کے حوالے سے میں عرض کروں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. یا آدم اسکن. اللہ فرماتے ہیں یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ فرماتے ہیں مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. یقین کریں, تھوڑی سی توجہ کریں گے بات سمجھ آئے گی. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جائیں, اللہ نے یا محمد نہیں کہا. اللہ تو کہہ سکتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست مخاطب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. میں ذمہ داری سے بات کر سکتا ہوں, قرآن آپ کے سامنے ہے, دیکھیں آپ. ہمارے نبی کی جب باری آئی اللہ نے انداز ہی بدل دیا. پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل. یہ بڑا ایک اپنائیت کا اور قرب کا اظہار ہے. مزمل ہوتا ہے چادر یا کمبل لے کے لیٹنے والے. اللہ فرمایا یا محمد قم اللیل, اے محمد اٹھے. اللہ نے فرمایا نہیں یا ایھا المزمل, اے چادر کمبل لیٹ کے لیٹنے والے اٹھے. کچھ اللہ کو بھی یاد کرے رات کو, یا ایھا المزمل. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ. اللہ فرماتے ہیں یاسین. اللہ فرماتے ہیں اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. اے محمد رسول اللہ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. حالانکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر محمد کے نام سے 4 مرتبہ ہے قرآن میں, 4 مرتبہ. وہ بھی میں نشاندہی کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. چوتھا پارہ ہے, چوتھا رکوع ہے, 5واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک رسول ہے, اور اسی طرح ہے جس طرح باقی رسول ہے. اس کا بھی ایک شان نزول ہے, بڑا لمبی بات ہے, پھر انشاءاللہ کبھی. یہ قرآن میں اللہ نے, لیکن یا محمد نہیں کہا. وما محمد الا رسول. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے. پھر اللہ پاک نے سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. پھر سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, محمد نام اللہ پاک نے ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ تبارک 4 مقامات قرآن میں ہیں. لیکن جو بات میں نے عرض کی کہ ایک اپنائیت اور ایک قرب, اور اللہ کے ہاں بھی کتنا ادب ہے ہمارے نبی کا کہ اللہ چاہتے تو اللہ تو فرما سکتے تھے. نبیوں باقی نبیوں کو یا کے لفظ سے یاد کیا, محمد رسول اللہ کو نہیں. ایک محقق نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ کبھی آپ دیکھیں اللہ فرماتا سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی یاسین. ہمارے نبی کی باری آئی
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو ایک کام اللہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والو آپ بھی کریں. اور وہ کیا کام ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں محمد رسول اللہ پر، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. تو بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں ایک بڑی، اور پھر صرف یہ نہیں، احمد جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مقامات پر، اور پورے عربستان میں احمد نام نہیں تھا. محمد 6 تھے، احمد نہیں تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، قرآن میں اللہ پاک نے سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام آئے کہنے لگے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا، تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. ضمناً میں ایک اور بات عرض کروں، شاید میں نے پچھلے درس میں کی ہو، اگر نہیں کی تو سن لیں، انفارمیٹیو بات ہے. رسول اللہ کی والدہ کہتی ہیں آمنہ، محمد ابھی میرے شکم میں تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا ہے. حوالہ دے دوں، دیکھنا چاہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے. یہ میرے بچے اگر جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر مجھے کہیں کہ اس کی کوئی دلیل، کیا غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے، وہی نبی پہ آتی ہے. غیر نبی کو الہام آپ کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. میں قرآن کے حوالے سے بات عرض کرتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا. اصل تو اللہ نے فرمایا وحی کی اقسام میں ایک الہام ہوتا ہے، القاء فی القلب، دل میں کوئی بات ڈال دینا. یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، دل میں بات ڈال دینا. صرف سوال یہ ہے آپ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کی والدہ کو الہام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دوں، بس میں جلدی ختم کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، سنا ہوگا فرعون، یہ فرعون جو ہے اس کا نام تھا بن فتا. جو فرعون غرق ہوا اس کا نام تھا رامیسس دوم. من فتا جس کے گھر میں پرورش پائی موسیٰ علیہ السلام نے. ہر نوزائیدہ بچہ جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اسے ذبح کروا دیا جاتا تھا. قرآن پاک میں ہے، دیکھنا چاہیے، پہلا پارہ 6 رکوع ہے. اللہ پاک نے فرمایا عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. بچے ذبح ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں پریشان ہو گئی، کیا بنے گا میرے بیٹے کا؟ اگر کسی نے شکایت کر دی اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اعلان کیا پریشان نہ ہو، صندوق لیں لکڑی کا، بچے کو ڈالیں، اسے دریائے نیل جسے بحیرہ کلثم کہتے ہیں اس کی نظر کر دیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے اور یہ بچہ لوٹاؤں گا تمہیں، اس کو دودھ بھی تو پلائے گی. آپ جانتے ہیں، علماء سے سنا ہے آپ نے. تو دلیل جو میں بات رس کر رہا ہوں کہ اگر ام موسیٰ کو الہام ہو سکتا ہے ام محمد کو بھی الہام ہو سکتا ہے. وہ ایک محقق نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد ہیں، اور جو ان کی امت ہے وہ حمادون ہے. اور قیامت کے دن جو جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسے لواء الحمد کہتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ جلوہ فروز ہوں گے اسے مقام محمود کہتے ہیں. مقام محمود. وہ ایک لکھنے والے نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ کو جمعے والے دن پیدا نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعے کی وجہ سے آپ کو برکت ملی. اللہ نے رمضان میں پیدا نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رمضان کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو. کہتے ہیں خدا کی قسم جس چیز کی نسبت ہمارے نبی سے ہوئی اللہ نے اس چیز کو قیمتی بنا دی. بس ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں، لمبی بات ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن میں 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد،
کہ مجھے اس شہر کی قسم، بلد شہر کون سا؟ مکہ مکرمہ، مجھے اس مکہ کی شہر کی قسم. یہ قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مختلف قسمیں کھائی، سورج کی، چاند کی، اللہ ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ پاک نے زمانے کی قسم. اللہ فرماتے ہیں مجھے شہر کی قسم، مکہ شہر کی قسم. میں آپ سے سوال کروں فار ایگزامپل کہ کیوں اللہ نے قسم کھائی؟ آپ کا پہلا جواب ہوگا اللہ کا گھر ہے. ہاں، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس لیے قسم کھائی. آپ کہیں گے یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، آپ کہیں گے حجر اسود ہے، آپ کہیں گے ملتزم ہے، آپ کہیں گے صفا اور مروہ ہے، آپ کہیں گے مطاف ہے، باہر نکلے منا ہے، آپ کہیں گے مزدلفہ ہے، آپ کہیں گے عرفات ہے، سب سیر ہے. پوری دنیا میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی متبادل ہے ہی نہیں. جو یہ جگہ ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں، اس لیے اللہ پاک نے قسم کھائی. میں آپ سے سوال کروں گا کہ اللہ پاک نے تورات، زبور اور انجیل میں تو ان کی قسم نہیں کھائی. دیکھیں نا، یہ تو روز اول سے ہے نا جی. آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، پہلے جبریل علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو یہ گھر تو بہت پہلے کا ہے. تو اللہ نے اس وقت تو قسم نہیں کھائی تورات میں، زبور میں، انجیل میں. اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے محمد یہاں پہ موجود ہیں، میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں. ضمناً میں ایک اور بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. سنیں، خوبصورت بات ہے. رسول اللہ مطاف میں بیٹھے ہیں، کافر آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، بادشاہ، یہ کافر سارے آئے. کہنے لگے محمد تو ہمیں کس سے کہانیاں سناتا ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، ان پہ اللہ نے عذاب نازل کیا ہے. سنیں، یہ بات سننے والی قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کو کہو عذاب لے آ. قومیں چیلنج کر دیتی ہیں اللہ کو نا. کبھی آپ قوم عاد، قوم سمود، اور دیکھیں نا یہ قوموں نے خود کہا ہے فاتنا بما تعدنا ان کنتم، اللہ کے نبی کو کہ تو سچا ہے تو اللہ کو کہو عذاب لے آ. کہنے لگے محمد اللہ سے کہو عذاب نازل کر دے ہم پہ. رسول اللہ اپنی قوم کو کیا جواب دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے محمد اللہ کو کہو عذاب لے آ. رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ قوم جلدی نہ کرو، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ عذاب لے آئے. یہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں، یہ دیکھیں گھر جا کے جو بات میں کرنے لگا ہوں سنیں. اب کافروں نے کیا کیا؟ سرداران نے منتظم جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے، دروازے کے نیچے جو جگہ ہے وہ ابری ہوئی جگہ ہے. کبھی جانے کا اتفاق ہو تو 17 مقامات ہیں حرم میں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے زیادہ منتظم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپٹ کے، لپٹ کے، رو کے، جس طرح ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا، رسول اللہ جہاں پہ ایسے دعائیں مانگا کرتے تھے. منتظم پہ آئے، کعبۃ اللہ کے حلقے کو تھام کے کہنے لگے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، آیت بھی سنیں، مفہوم بھی سنیں. کہنے لگے اس قالوا اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. مفہوم سنیں. کہنے لگے اے اللہ، کافر کہنے لگے اے اللہ اگر محمد تیرے سچے رسول ہیں، ان کانا ھذا الحق من عندک، اگر محمد تیرے سچے رسول ہیں، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. قرآن کے الفاظ. آپ ایک سوال کریں گے مجھ پہ کہ ایک تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کعبۃ اللہ ہے، وہ خود اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. تیسری چیز کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد اللہ کے سچے رسول ہیں تو یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تو اللہ نے بارش کیوں نہیں برسائی؟ اگلی آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے جواب دیا. جواب سنیں، بات ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کے رسول عذاب تو اس لیے نازل نہیں کر رہا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے رسول آپ فزیکلی ان میں موجود ہیں، اللہ اپنا عذاب ان پہ نازل نہیں کریں گے. باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے درس میں